السلام علیکم دوستو، اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس کی زندگی میں کوئی غم، تکلیف یا امتحان نہیں تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ انسانوں کو دنیا میں امتحانات سے ضرور گزارتا ہے، لیکن اس پورے کائنات میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان تکالیف یا امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک ہی عمل ان لوگوں میں پایا جاتا ہے اور وہ صبر ہے۔ ورنہ تو جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے انسانوں کی زندگی سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ ایک ایسے شخص سے ملنے جا رہے ہیں جو یقین کرے جسم سے تو کمزور سا انسان نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا واقعہ سن کر آپ انہیں صبر کا پہاڑ لقب دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ایسا ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں سے کسی ایک انسان میں پایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ آدمی سوڈان کا رہنے والا ایک غریب شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی سخت بیمار ہو گئے اور میں انہیں قریب کے ہسپتال لے گیا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے میرے بچوں کو ناک کے ذریعے کچھ قطرے وغیرہ پلائے اور مجھے خاص دوائی خرید کر لانے کو کہا۔ میں نے لوگوں سے ادھار مانگا لیکن کسی نے بھی مجھے نہیں دیا۔ کوئی بھی میری کسی طرح کا مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ میرے پاس جیب میں ایک مالٹا خریدنے تک کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں واپس اپنے بچوں کے پاس آیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بہت سخت بیمار تھے اور ان کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن صرف ان قطروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جو اصل میں علاج ہی نہیں تھا۔ دوستو، اس شخص کے انٹرویو کے دوران اس کی قمیص کی طرف آپ دیکھیں تو یہ بھی پٹا ہوا ہے۔ یہ مزید کہتا ہے کہ میں انہیں اس طرح دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے صرف مدد کی تلاش کے بہانے نکل پڑا اور مارکیٹ چلا گیا تاکہ کوئی میری مدد کر سکے، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میں جب واپس آیا تو میرا بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ میں بازار میں لوگوں سے مدد مانگنے گیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کا گلا گیلا کر سکوں، لیکن میں نے واپسی پر اپنے بیٹے کو وفات پایا۔ میں نے اپنے فوت شدہ بیٹے کو لیا اور اپنی اکیلی بیوی اور بیمار بیٹی کو ہسپتال میں چھوڑ دیا۔ اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر میں اپنے گھر گیا اور اسے کسی کونے میں رکھ کر باہر نکلا تاکہ لوگوں سے کچھ قرض لے کر اپنے بیٹے کے لیے کفن خرید سکوں اور دفنا سکوں۔ مجھے ایک شخص نے کفن کے لیے پیسے دے دیے۔ مجھے ایک مالٹے کے لیے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن کفن کے لیے پیسے مل گئے۔ جب میں دوبارہ اپنی بیمار بیٹی سے ملنے گیا تو تب تک وہ بھی وفات پا چکی تھی۔ میں نے دونوں کو ایک ہی دن میں دفنایا، اور آپ یقین کریں کہ اس ویڈیو کے ریکارڈنگ کے دوران میرے پاس اب بھی کھانے کے لیے کوئی پیسے نہیں۔ لیکن دوستو، اس کا اگلا جملہ آپ خود سن لیں کہ اتنی تکالیف کے بعد بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، کیونکہ میں خود بھی بیمار تھا، میں انہیں اکیلے دفنا نہیں سکتا تھا، تو الحمدللہ لوگوں نے میری مدد کی۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ اتنی تکلیف کے بعد بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ۔ اس کی یہ بات شاید اللہ کے دربار میں پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہو۔ آپ بھی سن لیں۔ المرأة مو ماكلة، الأولاد التانيين مو ماكلوا. الحمد لله رب العالمين. صبيحة بكرة يعني أنا شلت الهدام اللي بيلبسوه وشفت كيف وراقمت الناس. اس کے بعد یہ خوش قسمت انسان کہتا ہے کہ مجھے اب بھی میری بیٹی کی وہ حالت نظر آ رہی ہے جب وہ شدید بیماری کی حالت میں مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہی تھی۔ وہ لمحہ اب بھی میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ دوستو، شاید آپ میں سے کچھ دوست مجھ سے یہ گلہ کرے کہ میں نے اس شخص کو اتنے مشکلات دیکھنے کے بعد بھی خوش قسمت کیوں کہا۔ وہ اس لیے دوستو کہ آج کل آپ اپنا حال خود دیکھ لیں، معمولی سی تکلیف آ جائے تو اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ مہنگائی مارچ کرتے ہیں کہ ٹماٹر اور پیاز مہنگا ہو گیا، اور یقین کریں کہ اگر آج کوئی یہودی بھی آ کر پیٹرول 15-20 روپے سستا کر دے، آپ یقین کریں کہ پورا پاکستان اسی کے پیچھے بھاگے گا۔ دجال تو بہت دور کی بات، ہم ذرے برابر جتنا صبر بھی نہیں کر سکتے۔ اس شخص میں صبر تھا۔ جو کچھ اس کی تقدیر میں تھا اس غم کا آنا لازمی تھا، لیکن یہ خوش قسمت انسان تھا کہ اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔
اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال و جان سے اور پلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جنہیں جب مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی سورت کی 214 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور جھنجھوڑے گئے۔ دوستو، اللہ اپنے کلام میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 میں پھر فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2560 بھی سن لیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا کہ جنت میں اور ان کے رہنے والوں کے لیے ہم نے جو کچھ تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت کے حال احوال دیکھا اور پھر اللہ کے پاس واپس آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں میں گیر دی گئی، اور اللہ نے کہا کہ اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں ہم نے جنتیوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے وہ دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے تو واپس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے تیار کیا ہے وہ دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام جب جہنم جاتے ہیں اور وہاں کے حالات دیکھتے ہیں کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اس کے بارے میں جو بھی سن لے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوات سے گیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوبارہ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے اور دیکھا تو واپس آ کر عرض کیا یا اللہ، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ دوستو، ایک اور خوبصورت حدیث جو میں نے ایک عالم سے سنی تھی وہ آپ سن لیں، اور اس حدیث کے سننے کے بعد آپ کو اس شخص کی قیامت کے دن کے سٹیٹس کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان کے ترازو میں پہاڑوں جتنے اعمال لاد دیے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے دنیا میں تو کبھی بھی اتنے سارے نیک اعمال نہیں کیے، تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ تمام تر تکالیف تھی جو دنیا میں تم پر آئے تھے، اس لیے اس شخص کو میں خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اعلیٰ درجے کا صبر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ تمام تکلیفیں اور امتحانات جو ہماری زندگی میں آئیں گے ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے جن کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ ہماری موت اس حالت میں کرے جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔